مشکل ہو تو مجھ سے مانگ لینا، چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا۔ سفید پوش آدمی بتائے گا نہیں آپ کو۔ یہ جو روڈوں پہ کھڑے ہیں نا، ان میں سے بہت سارے تو پیشاور ہیں، یہ تو آتے ہی اسی نیت سے، پتہ نہیں کون سے ملک بھر سے آتے ہیں کہ رمضان میں جناب اتنے پیسے جمع کر کے جائیں گے۔ جس کی بھی اس وقت 40-50 ہزار سے کم آمدنی ہے نا، وہ بیچارہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی ہے۔ وہ نہ بھی بتائے تو آپ اس کو دے دیں، اس کو ضرورت ہے۔ یعنی ہم کیوں یہ کہتے ہیں کوئی مجھے مانگے تب میں دوں گا، آپ مانگنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ آپ کو اور مجھے رب بن مانگے نہیں دے رہا۔ آپ یہ بنو نا۔ اب ہم سحری افطاریاں بہت سارے لوگ مسجدوں میں کراتے ہیں، میں کہتا ہوں کرانا چاہیے، لیکن آپ سوچیں مسجد میں نمازی پھر بھی سحری افطاری میں بہت اچھا کھا لیتے ہیں۔ کئی ہماری بہنیں مسجد میں تو نہیں آ سکتی نا، ان کے گھر میں کیا بنتا ہوگا؟ آپ گھروں میں پہنچانے کی عادت بنائیں۔ گھروں روڈوں پہ سحری افطاری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ بغیر بتائے کسی کے دروازے پر، آپ کے، میں کہتا ہوں ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اپنے ملازمین دیکھ لو یار، آپ کے اپنے رشتہ دار دیکھ لو، اپنے پڑوسی دیکھ لو۔ 40,000 سے جس کا اسکیل 50,000 سے نیچے ہے نا، آپ اس کو راشن بھیجو گے وہ خوشی خوشی رکھ لے گا۔ کہ پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک بھائی بتا رہے تھے ہم راشن بانٹ رہے تھے، تو ایک بندہ آیا اور اس راشن بانٹنے والے کو کہتا ہے میں اپنے بہنوئی اپنے داماد کے ساتھ آیا ہوں، اس لیے ابھی تو میں آپ سے راشن نہیں مانگ رہا، میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا تو مجھے دے دینا۔ اور اس نے دیکھا کہ وہ چھوٹی کون سی گاڑی ہوتی ہے، FX، بولے اس گاڑی میں آیا تھا، حالانکہ مگر اس کو بھی راشن کی ضرورت تھی۔ سب لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہیں کہ غریب آدمی کے پاس فروٹ لینے کے پیسے نہیں ہیں۔ ہم میں سے کئی لوگ ہیں جن کے گھر میں روز فروٹ آتا ہے، شاید روز گوشت اور چکن بنتا ہے، ہمیں تو شاید گوشت اور چکن کا دام بھی نہیں پتا، ہم میں سے کئی لوگ وہ ہیں۔ مگر پوچھیں نا غریب آدمی سے، ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہے، اس کے گھر میں بھی روزہ ہو رہا ہے، اس کے گھر میں بھی افطار ہو رہی ہے۔ یہ وقت ہے جنت کمانے کا، یہ وقت ہے نیکیاں کمانے کا۔ آپ ایسے گھروں میں آپ لفافہ بنا کے پیسے بھجوا دیں، کوئی مسئلہ نہیں، 15-20 ہزار پہ بھجوائیں گے، وہ آپ زکوٰۃ نہیں تحفہ کہہ کے بھیج دیں، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چہروں پہ مسکراہٹیں آئیں گی، لوگوں کی عید اچھی ہوگی، لوگوں کی رمضان اچھی ہوگی۔ یہ وقت ہے اور یہ صدقہ ہماری قبر کو روشن کرے گا، ہمیں انشاءاللہ ان دکھیارے مسلمانوں کی مدد کریں گے، نہ جانے ہمارے کتنے غم دور ہو جائیں گے۔ اور پھر ایک اور پرابلم، ہم جو بچ جاتا ہے وہ کیوں بانٹتے ہیں؟ کھانا بچ گیا تو غریب کو دے دیں۔ اس بار ایک پلان کیجئے گا، آپ بے شک 100 آدمی کو افطار نہ کرائیں، آپ اپنے گھر میں جو افطار کرتے ہیں نا، سب سے پہلے آپ کی افطار سے پہلے افطار نکالیں اور وہ اپنے ملازم کو دیں، وہی افطار وہ پہلے کھائے، آپ کے ساتھ یا تو بیٹھ کے کھائے یا کم از کم وہ تو کھائے جو آپ کھا رہے ہیں۔ ہم جو بچتا ہے وہ اس کو کھلاتے ہیں، جو پھینکنے کا ہوتا ہے وہ کپڑا دیتے نہیں۔ اللہ ہمیں کیسا دے رہا ہے اور ہم اللہ کی راہ میں کیسا دے رہے ہیں۔ 4 پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ بیسٹ دو، بہترین دو، دیتے کیا ہو؟ بچا ہوا ہے پھینکنے والا، وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، پھر کیا ایکسپیکٹ کرو گے؟ ارے دو نا دل کھول کے، بہترین سب سے اچھا اللہ کی راہ میں دو، پورے دو گے پورے ملیں گے، ٹوٹے دو گے ٹوٹے۔ ہم تو جو بچتا ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ بلکہ اتنا پتہ نہیں دنیا سے محبت اتنی ہو گئی ہے، ابھی اگر مسجد کے لیے اعلان ہو نا چندہ دیں، چلو سخاوت کا آج ذہن بن بھی گیا، بھائی 100 روپے دینے، 500 روپے دینے، پرس نکالا، 2 100 کے نوٹ ہیں، ایک کڑک والا ایک پرانا پھٹنے والا۔ سچ بتاؤ مسجد کے ڈبے میں کون سا ڈالتے ہیں؟ کیوں پرانا؟ نیا والا 102 کا نہیں ہے، وہ بھی 100 کا ہے، اللہ کی راہ میں دینا نا، وہ یار یہ والا دے دو یار، یہ نکالو۔ کمال ہے یار، اپنے بچے کے لیے برانڈڈ چیز لینی ہے، اللہ کی راہ میں پھینکنے والی چیز لینی ہے۔ اللہ دل دیکھتا ہے، اللہ کو تھوڑی چاہیے ان چیزوں کی، اللہ کی بارگاہ میں تھوڑی جاتی ہے میری چیزیں، وہ دل دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ جب بھی میری راہ میں خرچ کرتا ہے جو اس کے کام کا نہیں وہ خرچ کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ کہ اپنی رحمتوں کو وہ روک لے۔ تم دل کھول کر خرچ کرو، وہ تمہیں اپنی ہماری اوقات سے بڑھ کر پہلے بھی عطا فرما رہا ہے اور عطا فرما۔ ایک روایت بھی ایسی ہے جسے قدسی ہے، اے ابن آدم گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا۔ جب وہ بے گنے دے رہا ہے، میری اوقات سے بڑھ کر دے رہا ہے تو بانٹو نا۔ بھائی زکوٰۃ پوری ہو گئی، بھائی ہم نے حساب کر لیا اب اور نہیں دینے، ارے بھائی نیکی کا کام آیا دے دو، کوئی بات نہیں، اللہ بھی تو دے رہا ہے۔ زکوٰۃ سے اوپر دینا منع تو نہیں ہے، صدقہ دینا منع تو نہیں ہے، تو خرچ کیا کریں۔ اس بار رمضان میں پتہ ہے کیا کرنا؟ جب آپ کے گھر میں افطاری تیار ہو جائے نا تو اپنی افطاری سے پہلے نکالنا وہی اچھی چیزیں اور کسی ایک گھر میں بھیج دیں، ایک غریب کو کھلا دیں، اپنے کسی ملازم کو بچا ہوا نہ کھلایا کرو یار، اب بہترین کھلاؤ۔ جملہ یاد رکھو، اچھا دو گے تو اچھا ملے گا، پورا دو گے تو پورا ملے گا، اور ٹوٹا دو گے تو اب آپ کی مرضی کون سا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے کہ جب میری باری آتی ہے تو یہ کیوں گھٹیا مال دیتا ہے، ہمارے پیسے اللہ کو تھوڑی جاتے ہیں، مگر رب کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے۔ انجوائے کیا کرو، خرچ کرو اور شکر ادا کرو، یا اللہ تیری مہربانی۔ جب بھی دین کی راہ میں خرچ کرو نا، اچھا پھر گن گن کر بھی بڑا خرچ کرتے ہیں لوگ،
مثال کے طور پہ زکات دے دی نا, جتنا حساب بنتا تھا, اللہ کرے وہ بھی پوری دے دیں. آج کل تو یہ بلی وبا آ گئی ہے کہ لوگ پوری زکات ہی نہیں دے رہے. بہرحال جس نے پوری بھی دے دی نا اس کو مشورہ دے رہا ہوں. اب آپ کے پاس کوئی نیا کام آ گیا, کسی غریب کی مدد کرنی ہے, کوئی دینی کام آ گیا, تو لوگ کہتے ہیں بھائی زکات پوری دے دی, اب اگلے سال آنا. ایک حدیث سن لو جس کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. جب اللہ دیے جا رہا ہے تم کیوں روک رہے ہو؟ اور دو وہ اور دے گا, اور دو وہ اور دے گا, یقین تو رکھو نا. تو اس بار پوری زکات, زیادہ صدقہ و خیرات اور اچھے دل سے دیں گے انشاءاللہ. یہی گڑبڑ ہم کہاں کرتے ہیں فطرے کے اندر. کیا گڑبڑ کرتے ہیں؟ فطرہ کون سا دیتے ہیں؟ بچپن سے سن رہے ہیں گندم کا فطرہ 50 روپے کا, 50 روپے دے دیے, 60 روپے تو 60 دے دیے, 100 تو 100, 150. وہ پوری حدیث تو سنو. میرے آقا نے 4 فطرے بیان کیے ہیں, جو کا, کشمش کا, کھجور کا, پھر چوتھے نمبر پہ گندم کی باری آتی ہے. ہماری تو سٹارٹ ہی گندم سے ہوتی ہے, سب سے سستی والی ہے نا. سستا والا فطرہ کون سا وہ لے لو. عید کے دن فطرہ دیتے ہیں نا, عید سے 2-4 دن پہلے دیتے ہیں. عید کی خریداری کرنے جب جاتے ہیں دکان پر تو کیا بولتے ہیں؟ بدے سے سب سے سستا والا کپڑا نکال دو, یہ بولتے ہیں. نہیں نا, اچھا والا دکھاؤ, برانڈیڈ. نئی کوالٹی کون سی آئی ہے؟ عید ہے بھائی, جوتے اچھے والے, بچوں کے لیے برانڈیڈ. یعنی اپنے لیے خریدنا ہے تو اچھا ٹاپ لیول, اللہ کی راہ میں دینا تو سستے والا فطرہ. اپنے دل سے پوچھو یار, جب ٹھیک کر رہے ہیں سارا رمضان جو اجوا کھجور سے افطاری کر سکتا ہے وہ کھجور کا فطرہ کیوں نہیں دے سکتا؟ بہترین افطاری رب نے تمہیں پورا مہینہ کرائی, تمہیں روڈ پہ بیٹھ کر افطار نہیں کرنی پڑی. جب اللہ کی بارگاہ میں دینے کی باری آئی سب سے نچلی کیٹیگری کا فطرہ. میں نہیں کہتا فطرہ ادا نہیں ہوگا, کوئی اس کو مسکنسپشن نہ بنائے. غریب آدمی ٹھیک ہے وہ فطرہ دے دے, اس کا ہو جائے گا, مگر جس کو رب نے کروڑوں سے اچھا بنایا وہ کیوں ایسی کام کرتا ہے بھائی؟ ہاں, اچھی نیت کرو, اللہ تمہیں اتنا نوازے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے. 5 اہم باتیں تھی, میں چاہتا ہوں ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں رمضان آنے سے پہلے کہ رمضان کا پیارے آقا استقبال کیا کرتے تھے. ہم بھی استقبال کریں گے, نیکیاں کر کے استقبال کریں گے, ٹھیک ہے, دل صاف کر کے استقبال کریں گے. کسی مسلمان سے لڑائی ہے تو سلو کر کے استقبال کریں گے, ٹھیک ہے. نمبر 2, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان میں فکر مند ہو جاتے تھے, رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا تھا, خوف خدا طاری ہو جاتا تھا. انشاءاللہ ہم بھی اس رمضان میں اللہ کی عبادت کی فکر کریں گے اور اپنی مغفرت کے لیے خوب کوشش کریں گے انشاءاللہ. تیسرا, میرے آقا علیہ السلام عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے, نوافل پڑھتے اور خوب دعائیں کرتے. انشاءاللہ ہم بھی کثرت سے نوافل پڑھیں گے اور خوب دعائیں کریں گے انشاءاللہ. چوتھا, میرے آقا جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے, ہم بھی انشاءاللہ ماہ رمضان میں کثرت سے تلاوت قرآن کریں گے انشاءاللہ. اور 5واں, میرے آقا خوب سخاوت فرمایا کرتے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, خوب سخاوت کرنی ہے, اور یاد رکھیں آپ کی سخاوت اور آپ کی زکات کا پہلا حقدار پتہ ہے کون ہے؟ وہ آپ کے اپنے غریب رشتہ دار ہیں. بعض اوقات لوگ دنیا میں بانٹ رہے ہوتے ہیں, غریب رشتہ دار پریشان ہوتے ہیں. روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ کریم اس بندے پر قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹے اور اس کے اپنے پریشان. تو پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھ لیں. ہاں یہ ضرور ہے کچھ رشتہ دار غریب ضرور ہوتے ہیں مگر زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے. زکوٰۃ کے مستحق ہونے کے لیے پورا ترتیب ہے نا, کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو, اس کے بعد اتنی رقم نہ ہو. تو اگر آپ کو لگتا ہے میرا کوئی رشتہ دار غریب ہے, بیچارہ پریشان ہے اور زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے, تو بھی اس کی مدد ضرور کریں, مگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ کے علاوہ والے مال سے کر لیں.